الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہم لوگ کہتے رہتے یہ عمل کرو، یہ عمل کرو. واٹ از دا میننگ آف عمل؟ عمل کہتے کس کو؟ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عمل کس کو کہتے اور کیے جا رہے ہیں. تو آج ہم سمجھاتے ہیں کہ عمل کس کو کہتے ہیں. جی، عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل کرنا، دیٹ از کالڈ عمل. پھر سے بولتا ہوں، عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ سم تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل کرنا، اسے عمل کہا جاتا ہے. پورے رمضان آپ لوگ مسجد سے جڑے رہے، 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کی، قیام اللیل کو مسلسل آپ لوگوں نے ادا کیا. اب جیسے ہی رمضان گزرا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید گاہ ہی میں لگتا ہے قسم کھا لی جاتی ہے کہ اب وہ کام نہیں کرنا ہے جو پورے رمضان ہم نے کیا ہے. یہ عمل کہاں ہے؟ عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی. ایک آیت کریمہ جو سورہ نحل میں ہے، اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. آیت کریمہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر چرخے میں سوت کاٹتی تھی اور اس کے بعد تمام سوت کو کاٹ کر بکھیر دیتی تھی. تو ایسے مت کرو. اس آیت کریمہ پر مفسر تبصرہ کرتا ہے، حافظ علی ما غزلت وشیدت فی رمضان، رمضان میں جو تم نے سوت بنا ہے اس بڑھیا کی طرح رمضان کے بعد سوت کو کاٹ کر کے بکھیر مت دینا، سوت کو تار تار کر کے بکھیر مت دینا. ہمارا حال اس بڑھیا کی طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان بس سوت کاٹتے رہتے ہیں اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی سوت کو تار تار کر دیتے ہیں، کاٹ کر کے بکھیر دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو حافظ علی ما غزلت وشیدت فی رمضان، رمضان میں جو آپ نے سوت کاٹا ہے، جو گناہ ہے، اس کو رمضان کے بعد تار تار مت کرو. مسجد یاد کرے گی اور آپ لوگ نہیں رہیں گے. تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے پورے رمضان مسجد کو آباد رکھا ہے، امید کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح آپ لوگ مسجد کو آباد رکھیں گے. اس لیے کہ پھر یہ عمل نہیں ہے نا. عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، کسی چیز کو کنٹینیوسلی کرنا، تو یہ عمل نہیں ہے. اچھا، اب چلیے عمل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. اب اس آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. من عمل صالحا، ایک تو عمل مطلوب ہے کہ عمل کریں آپ، اور عمل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، عمل الشیء باستمرار. لیکن صرف عمل ہی کافی نہیں ہے. عمل کافی نہیں ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا عمل کافی ہے. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب۔ حضرت امام منذری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنة for 60 years، 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ وما تقبل له صلاة، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز لکھی نہیں جاتی ہے۔ جی 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، مگر ہر ایک نماز پر لال کراس لگا ہوا ہے۔ اچھی بات، 60 سال نماز پڑھ کر کے یہ گیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وما تقبل له صلاة، نکرہ تحت النفی ہے، ما نافیہ ہے اور صلاۃ نکرہ ہے، اور نکرہ تحت النفی ہے تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جی یعنی اس کی ایک بھی نماز نہیں قبول ہوئی، یہ مطلب ہوا وما تقبل له صلاة۔ کیوں بھائی؟ عمل تو ہے نا، عمل کر رہا ہے نا۔ تو یہ 60 سال کا جو عمل ہے نماز کا، ایک بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا۔ عمل کافی ہے؟ نہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صرف عمل کافی نہیں ہے۔ چلیے اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی وائل عن حذیفۃ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفۃ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر لائیں۔ ابو وائل یہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے، وائل روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو بلایا، کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ نماز پڑھ چکا ہے وہ۔ فلما قضى صلاته، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر چکا تب بلایا اور کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں، عمل تو ہوا نا، لیکن صحابی کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا مگر ایک گڑبڑی کر رہا تھا، کیا؟ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو عمل ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں، عمل کافی نہیں ہے۔ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ من عمل صالحا، عمل کے ساتھ صالحیت کی قید ہے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ جی صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے ساتھ صالحیت ضروری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ عمل صالح کا کیا مطلب ہے؟ صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہونا چاہیے، تو صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلوب ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے فالعمل الصالح هو الخالی من الریا والمقید بالسنہ۔ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں دو کنڈیشنز پائی جائیں، دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ریا سے خالی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، ایک، اور دوسرے وہ عمل سنت کے مطابق کیا گیا ہو، نبی نے جس طرح کیا ہے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہیں، اگر یہ دو کنڈیشنز، یہ دو شرطیں پوری کر لی گئیں تب عمل صالح ہوگا۔ تو ہمارے دو دعوے تھے، ایک دعویٰ یہ کہ عمل کافی نہیں ہے،
کون سا عمل کافی ہے اور مقبول اور مطلوب عند اللہ ہے؟ جس پر صالحیت کی چھاپ لگی ہوئی ہو، عمل صالح ہو۔ صالح کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، اور وہ عمل سنت رسول کے مطابق کیا گیا ہو۔ آئیے اس کو ایک حدیث سے پروف کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی قلابۃ قال حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت مالک ابن حویرث سے۔ حضرت مالک ابن حویرث بڑا اچھا نام ہے نا، بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ تو حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہہ رہے صرف مجھ سے نہیں، تمام صحابہ کرام سے، کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں تو صحیح احادیث موجود ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کس طرح تھی، تو حدیث کو فالو کریں۔ یہاں نہ کسی بابا کے طریقے پر نماز چلے گی، نہ کسی امام کے طریقے پر چلے گی، بلکہ نماز صالح کب ہوگی، یہ عمل صالح کب ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ دیکھیے یہ روایت، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جی پہلے صحابہ کرام نے دیکھا، آج ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں، تو اگر اس طریقے کی نماز نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے تو آپ کی یہ نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ریا سے خالی اور مقید بھی سننا ہو، سنت کی قید لگی ہوئی ہو۔ جی سنت کے مطابق نماز ادا ہونی چاہیے۔ لہذا ہمارا دعویٰ پروف ہوا کہ صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ وہ عمل صالح ہونا چاہیے، اور صالح کس کو کہتے ہیں، ریا سے خالی ہو اور مقید بھی سننا ہو، سنت کے مطابق ہو۔ ایک بات اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے۔ جی عمل بھی کافی نہیں ہے اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے۔ جی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اور سنت کے مطابق کیا، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، ایک چیز اور ہونی چاہیے۔ جی حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عمله الا ان يتغمدنی اللہ برحمتہ، تغمدہ اللہ برحمتہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمتہ، سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشیء من الدلجہ والقصد تبلغ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں یہ روایت لائے۔ جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جی عمل تو کیا اس نے اور عمل صالح بھی کیا، لیکن نہ عمل کافی ہے نہ عمل صالح کافی ہے۔ ایک چیز اور بتائی گئی بخاری شریف کی روایت میں کہ کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا، لن ينجی احدا منکم عملہ، اس کا عمل اسے نجات نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا رحم اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے کہا، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی۔ اللہ اکبر، نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، اولیاء اس کے محتاج، انبیاء اس کے محتاج، تمام کائنات
اس کے احتیاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے نیچے دبا ہوا ہے. تو آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اسے گھیر نہ لے. گھیرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہاں غمد کا لفظ ہے، ان یتغمدنی اللہ برحمت. غمد سمجھتے ہیں؟ یہ تلوار ہوتی ہے، تلوار. تو تلوار کی ایک نیام ہوتی ہے، نیام، یہ نیام ہے، یہ سمجھیے. اب تلوار اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اب تلوار نظر نہیں آتی، تو یہ غمد ہے، یہ غمد، نیام جس میں آپ نے تلوار ڈال دی ہے. اور پھر تلوار جب نکالتے ہیں تو یہ غمد سے نکلتی ہے تلوار. جی یہ ہے غمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عمل کو اللہ اپنی رحمتوں سے اس طرح ڈھانک لے جیسے تلوار کو اس کی نیام ڈھانک لیتی ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. جی لن ینجی، صرف رحمت بھی کافی نہیں ہے بلکہ رحمت کو اپنی آغوش میں لے لینا ضروری ہے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت. 3 دعوے ہوئے. صرف عمل کافی نہیں، ایک عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا رحم اس کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو. آپ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، یہ عبادت مقبول نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیا یرجون رحمت اللہ، تو ہمیشہ اللہ سے یہی کہتے رہو، میرے رب یہ جو کچھ عمل ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے، میرے رب اس عمل کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، جیسے نیام تلوار کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. میرے رب میرے اس عمل کو تو اپنی رحمت سے گھیر دے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے. لہذا ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. عمل کا مفہوم، عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، ایک. اور دوسرے عمل صالح، اور صرف عمل صالح بھی کافی نہیں جب تک کہ اس عمل صالح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم شامل نہ ہو اس کے ساتھ. تو اب تک ہماری سمجھ میں اتنا آیا، من عمل صالحا، یہ اس ٹکڑے کا مطلب اب سمجھ میں آیا کہ جو صالح عمل کرے. یہ ٹکڑا ہے. بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں. مثلا کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فاسٹ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جو کو عمل ہے یہ. لیکن یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے.